الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ البقرہ شریفہ کی 231 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو تم ان کو منع نہ کرو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ اگر وہ اپنے زوجوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، بالمعروف جائز اور صحیح طریقے سے، ذالک یہ یوعظ بہ نصیحت فرماتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جان، من کان منکم یؤمن باللہ یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے، من کانا کہ جو کوئی منکم تم میں سے یؤمن ایمان لاتا ہے باللہ رب کائنات جل وعلا پہ، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، ذالکم ازکیٰ لکم یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ بات ہے، وَأَطْهَرُ لَكُمْ اور نہایت ہی صاف ستھری بات ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جل وعلا جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ان حقائق سے تم واقف نہیں ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یوں کیا جاتا تھا کہ جب کوئی مرد کسی خاتون کو طلاق دے دیتا، جس طرح میں قبل ازیں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ بعض اوقات وہ ظلم کرتا کہ جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو جا کے رجوع کا اعلان کر دیتا، دوبارہ پھر طلاق دے دیتا، پھر عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی رجوع کا اعلان کر دیتا، علی ھذا القیاس۔ اور بعد میں تو عدت بھی نہیں تھی، رب کائنات جل وعلا نے یہ قانون بنا دیا کہ 3 سے زیادہ طلاق نہیں ہے، 3 مرتبہ تک، 2 مرتبہ تک جس طرح آپ قبل سن چکے ہیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف 2 مرتبہ تک طلاق دی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے روک لو، اور تسریح باحسان یہ بھلائی کرتے اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اور اگر تیسری طلاق بھی ہوگی تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کسی اور زوج کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر لیتی۔ یہ مسائل آپ قبل ازیں سن چکے ہیں۔ عدت کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں، عدت 2 طلاقیں دی ہوں تو عدت کے اندر بائنہ ہو تو خاوند دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو نکاح کرے گا، اگر طلاق رجعی ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اعلان کرے گا کہ میں نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا، اس کا رجوع اعلان کرنا ہی یہ دوبارہ ایک اعتبار سے نکاح مانا جائے گا، یعنی نکاح تو نہیں، رجوع پھر ہو جائے گا، اور اس کے پاس 2 طلاق کا حق باقی رہ جائے گا۔ یہ بات بہت زیادہ عام ہے اور اس کو غور کے ساتھ سنیے گا۔ ایک آدمی نے 1 طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا، تو اب اس کے پاس 2 مزید طلاقوں کا حق ہے، آئندہ جب بھی زندگی میں طلاق دے گا وہ دوسری طلاق ہوگی کہ پہلا حق وہ استعمال کر چکا ہے۔ اگر اس نے 2 طلاقیں دی ہیں، رجعی طلاق دی ہے، اور عدت کے اندر اس نے رجوع کر لی ہے تو صرف 1 طلاق کا مالک ہے، زندگی میں جب بھی طلاق دے گا تو 1 ہی طلاق کی اجازت ہے، وہ تینوں مکمل ہو گئیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے طلاق دی 1 اور عدت گزر گئی، یا 2 طلاقیں دی بائنہ،
یا دونوں کی عدت گزر گئی، اب وہ بیوی آزاد ہو گئی ہیں، اب جس کے ساتھ اس کا جی چاہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے تحت وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن خاوند جو سابقہ تھا وہ نکاح کرنا چاہے تو اب اس کو اختیار ہے کہ یہ نکاح کرنے کی اجازت دے یا اجازت نہ دے، اب عورت کے اختیار میں، عورت آزاد ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، طلاق رجعی کی عدت کے بعد بھی، طلاق بائنہ یعنی 2 طلاقیں دی ہوں ان کی عدت کے بعد بھی، دونوں صورتوں میں اگر میاں بیوی دوبارہ راضی ہوئیں اور دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو دونوں کو نکاح کرنے کی اجازت ہے شرعاً، لیکن اس پہ بیوی آزاد ہے، وہ چاہے تو اور نکاح کرے، چاہے تو انکار کر دے۔ میری بات کا آپ کو یقین سمجھ آگئی ہوگی۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ایسے کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ جب اس سے طلاق دے دی ہے اور عدت کے اندر اندر سے رجوع نہیں کیا تو اب ہم اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دی، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کو شادی کرنے کی تمہیں اجازت دینا ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اب کوئی بھی صورت نہیں سوائے اس کے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور شخص سے شادی نہ کریں اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دیں، پھر وہ عدت پوری کر کے پھر پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو صورت رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا عورتوں کے والیوں کو کہ ان عورتوں کو جو پہلے نکاح کر چکی تھیں اور ان کو طلاق ہو گئی، اگر وہ 2 طلاقیں ہیں تو عدت کے اندر یا عدت کے بعد وہ رجوع کرنا چاہیں یا تجدید نکاح کرنا چاہیں اور وہ راضی ہوں تو تمہیں روکنے کا اختیار نہیں، تم نہ روکو۔ نمبر 2، ایسے بھی ہوتا تھا جس طرح کل بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بعض قبائل، اور آج بھی ہمارے ہاں ایسے قبائل مسلمانوں کے اندر موجود ہیں کہ جو ایک کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عورت کا خاوند فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو ساری زندگی بیچاری اسی طرح بیٹھی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم دوبارہ نکاح نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، ان کو نکاح کرنے کی اجازت دو۔ وہ دوبارہ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو ولی کو بلا عذر روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ عذر کیا ہے کہ نکاح ایسے شخص کے ساتھ کرنا چاہے جو غیر کفو ہو، جو ان کا ہمسر نہیں ہے، ان کی معاذ اللہ توہین اور بے عزتی ہوتی ہے نکاح میں، یا کوئی صورت ہو، یا وہ شخص اچھا نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ اس کے اندر عیب شرعی پایا جاتا ہے تو ولی اس کو منع کر دے تو جدا بات ہے، بصورت دیگر بلا عذر عورت کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت پوری ہو گئی تو اب ان کو اجازت دے دو، کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر لیں، خواہ وہ اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ اگر 2 طلاقیں ہیں یا کسی اور کے ساتھ۔ رب کریم فرماتا فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، تم ان کو منع نہ کرو۔ عدل کا لفظی معنی سختی کرنا اور روکنا ہوتا ہے، یعنی تم عورتوں پر سختی نہ کرو اور ان کو نکاح سے نہ روکو۔ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، تو عورتوں کے ورثاء تم ان کو نہ روکو، اَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کریں، اس بات سے نہ روکو، یعنی جو سابقہ خاوند جس طرح میں کہہ چکا ہوں یا کسی اور خاوند کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے تو نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہوں، یعنی اگر وہ سابقہ جو خاوند تھا اب دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور عورت بھی راضی ہے تو چونکہ وہ پہلے ایک زندگی باہم میاں بیوی کے طور پر گزار چکے ہیں، ایک دوسرے کی عادات و خصائل سے واقف ہیں، عورت بھی چاہتی ٹھیک ہے میں واپس چلی جاؤں اور اس کا سابقہ خاوند بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں، تو تم اس کو اپنی غیرت کی کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو اجازت دے دو کہ وہ اپنے خامدوں کے گھر چلی جائیں اور دوبارہ ان کا نکاح ہو جائے۔ میں جس کی وضاحت قبل ازیں کر چکا ہوں کہ تجدید نکاح کے لیے اصل نصاب کیا ہے۔ 2 عاقل و بالغ مسلمانوں کی موجودگی میں وہ عورت اپنے خامد کو کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے زوجیت میں دیا، اور خامد کہہ دے کہ قبول کا لی حق کے مہر کا ذکر ہو اتنے حق کے مہر کے عوض میں، یا خامد یہ جملہ کہہ دیں اتنے حق کے مہر کے بدلے میں نے تجھے اپنی زوجیت میں لیا، اور وہ عورت کہہ دے میں نے قبول کر لیا۔ دونوں صورتوں میں نکاح ہو جائے گا 2 عاقل و بالغ مسلمان مردوں کی موجودگی میں، یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔
رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ جائز اور صحیح طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، معاذ اللہ تعالیٰ ناجائز طریقے کا قطعاً اس جگہ اجازت نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس چیز پر عمل کرو، اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بغیر نکاح کے گھر میں نہ بٹھاؤ رکھو۔ اگر ان کے خاوند فوت ہو گئے یا ان کو طلاق ہو گئی ہیں تو عدت کے بعد ان کو دوسرے نکاح کی اجازت دے دو۔ رب ذوالجلال اشارہ کرمی قدر فرماتے ہیں کہ ذالکم ازکا لکم، ازکا زکی پاکیزہ ہونا، اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کے نکالنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ذالک ازکا لکم مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، وَأَطْہَرُ، اور بڑی پاکیزہ بات ہے کہ ان بیٹیوں کا، بہنوں کا تم اگر نکاح کر دیتے ہو تو پھر ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی یہ زندگی بڑی پاکیزہ ہو جائے گی، غلط کاریوں سے بچ جاؤ گے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ حقائق کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ رب کائنات جو انسان کو پیدا فرمانے والا ہے، اس کے جذبات کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس کے جذبات کیا ہیں، اور ان کو سرد ہونا چاہیے یا پھر ان کو اپنے جذبات سے مغلوب ہو جانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے بلا وجہ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر پابندی نہ لگاؤ۔ وہ نکاح کرنا چاہیں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو نکاح کرنے کی اجازت دے دو۔ ہاں عذر ہو تو تم منع کرنے کا اختیار رکھتے ہو، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، بصورت دیگر تم ان کو اجازت دے دو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والوالدات، اور مائیں، والدہ اس کی جمع والدات، اور مائیں یرضعن رضاعت دودھ پلانا، وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے، لمن اراد ان یتم رضاعہ، جو عورت لمن ارادہ یہاں اس کے لیے ہے کہ جو کوئی ارادہ رکھتا ہے ان یتم کہ وہ تمام کرے، مکمل کرے رضاعت کو، یعنی اگر وہ مکمل رضاعت کرنا چاہتا ہے تو بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک یہی ہے۔ امام شافعی 2.5 سال کا فرماتے ہیں۔ امام اعظم کے ہاں یہ آیہ برکہ دلیل ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، 2 سال کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ سے علیحدہ کر دے گی، پھر اس کو ماں دودھ نہیں پلائے گی، 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رضاعت کو پورا کر لیں، اس سے کم پلانے کی اجازت ہے، جس طرح آگے آ رہا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جگہ یہ دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ ہاں اگر اس کو کوئی اور دودھ پلانے والی میسر ہو اور اس کا خاوند اس کی اجرت دینے پر بھی قادر ہو تو ایسی صورت میں عمل مستحب ہوگا، جس طرح عرب کے ہاں رواج تھا۔ خود میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ نوش جہاں فرمایا تھا، یعنی پھر اس چیز کی اجازت ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے شکم انور سے تھے، ان کو ام سیف نے دودھ پلایا تھا مدینہ طیبہ میں۔ ام سیف تھی، ان کے خاوند کا نام ابو سیف تھا، یہ لوہار تھے۔ انہوں نے میرے کریم آقا کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے شکم انور سے رب کائنات نے عطا فرمایا تو دودھ پلایا تھا۔ تو یعنی یہ دودھ پلوانا غیر سے جائز ہے، اگر کوئی پلانے والی میسر نہ ہو یا خاوند اس کی استطاعت نہ رکھے تو پھر ماں پر دودھ پلانا واجب ہوگا۔ یہ دونوں صورتوں میں ہے، خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تب بھی، طلاق نہ ہو تب بھی۔ رب کریم فرماتے ہیں وہ 2 سال کامل دودھ پلائیں گی جو ارادہ کرے اپنی رضاعت کو مکمل کرنے کا، وعلا، اور وہ شخص والا المولودی لہو، وعلا، اور اس پر المولودی لہو جس کے لیے وہ بچہ جانا گیا ہے، یعنی بچے کا باپ، جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمہ کیا ہے؟ لہو، اس کے ذمہ ہے رزقہن،
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بات یہ سمجھنے کی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو، جو دودھ پلانے والی ہے اس کی بیوی ہے، اس کو اس کا رزق بھی دے اور اس کا لباس بھی دے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، جس طرح اس کی طاقت ہے۔ دونوں صورتوں میں، ایک تو ہے کہ اس کی زوجیت میں ہے تو لا محالہ اس کو رہنے کے لیے مکان بھی دے گا، پہننے کے لیے لباس بھی دے گا اور کھانے کے لیے رزق بھی دے گا، اور کس طرح کا دے گا؟ جیسی اس کی ہمت ہوگی۔ غریب ہے تو غریب آنا، امیر ہے تو امیر آنا، خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئے ہے، طلاق ہو گئے ہے، تو جب تک بچے کو ماں دودھ پلائے گی، ماں کے اخراجات اس کے خامد کے ذمہ ہوں گے، یعنی بچے کے باپ کے ذمہ ماں کے اخراجات ہیں، اگرچہ اس کو طلاق دے دی گئی ہو۔ یعنی طلاق کے بعد بھی ماں کو حق حاصل ہے کہ وہ دودھ پلانے کی اجرت لے، اور اس پہ اجرت کیا ہوگی؟ اس کا رزق بھی اور اس کا لباس بھی، کتنا؟ بالمعروف، جس طرح کی خامد کی ہمت اور طاقت ہے۔ اگر امیر ہے تو امیر آنا، غریب ہے تو غریب آنا، جب تک وہ دودھ پلاتی ہے اجرت وہ لے گی۔ ہاں اگر ماں اجرت زیادہ مانگے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس عورت سے واپس لے لے اور کسی دائیا سے دودھ پلوا لے، لیکن اگر ماں اجرت زیادہ نہ مانگے تو زیادہ حقدار ماں ہوگی۔ یہ طلاق کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، طلاق کے بعد ماں بچے کو دودھ پلائے گی جب تک 2 سال پورے نہیں ہو جاتے دودھ کے، تو خامد کے ذمہ ہوگا اس کے اخراجات کو پورے کرنا، لیکن اخراجات خامد پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بکری وعلی المولود لہو، جس کے لیے وہ بچہ جنم دیا گیا ہے، یعنی باپ جو ہے، رزق ہننا، اس کے ذمہ ہے ان عورتوں کا رزق بھی، وکسوتہن، اور ان کا لباس بھی، بالمعروف، صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، یعنی جس طرح اس کی طاقت ہے، غریب یا غریب آنا، امیر ہے تو امیر آنا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، یعنی غریب کو مجبور نہیں کیا جائے گا امیرانہ ٹھاٹ کا کھانا اسے کھلا یا اچھا اور اعلیٰ لباس سے پہنا، نہ ہی کسی امیر کو اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ ہلکا لباس پہنائے، یعنی دونوں صورتوں میں نہ عورت کو تکلیف دی جائے گی نہ مرد کو، نہ اس کا حق ضائع کیا جائے گا نہ اس کا۔ رب کریم فرماتا لا تضار والدۃ بولدہا، لا تضار ضرر، نقصان پہنچانا، لا تضار والدۃ، اور کسی بھی ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے بولدہا، اس کے بیٹے کی وجہ سے، یعنی بلا وجہ خاوند تنگ نہ کرے اپنی بیوی کو، میں تجھے دودھ نہیں پلانے دوں گا، یا اس کو کہے کہ میں تجھے خرچہ نہیں دوں گا یا خرچہ دوں گا مگر بہت کم دوں گا، حالانکہ اس کے اندر وسعت ہے بیوی کو نقصان پہنچانے کی، یعنی اس جو ماں ہے اس کے بچے کی، اب بیوی نہ بھی ہو، طلاق بھی دے دی گئی ہو، تو اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو معروف طریقے سے اس کا خرچہ برداشت کرنا یہ والد کے ذمہ ہے، یعنی اس بچے کے باپ کے ذمہ۔ ولا مولود لہ بولدہ، نہ اس کے باپ کو اس کے بیٹے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا کہ عورت مطالبہ کرے مجھے اعلیٰ لباس دے حالانکہ وہ بیچارہ غریب ہو، یہ وہ مطالبہ کرے مجھے اعلیٰ خرچہ دے حالانکہ وہ بیچارہ غریب ہو، اس کے اندر یہ ہمت نہیں کہ روزانہ 1000 روپیہ دیں، وہ 500 روپے دے سکتے ہیں، روزانہ 200 روپے دے سکتے ہیں، جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، جس طرح کا کھانا وہ خود کھاتا ہے ایسے کھانا اس سے بیوی کو کھلانا ہوگا، جیسا لباس وہ خود پہنتا ہے ایسا لباس، یعنی اعلیٰ ہے تو اعلیٰ، ادنا ہے تو ادنا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وعلی الوارث مثل ذالک، باپ فوت ہو جائے اس کے بعد جو ورثہ ہیں، اس کا دادا ہے یا تایا چچا وغیرہ ہے، ان کی ذمہ داری پھر وہی ہوگی جو باپ کی ذمہ داری ہے، پھر اس عورت کو جو بچے کو، جس نے بچے کو جنم دیا، یعنی جو بچے کی ماں ہے، جب تک وہ دودھ پلائے گی بچے کے اس کی عورت کے اخراجات وغیرہ، بچے کے اخراجات پھر اس کے ورثاء کے ذمہ ہوں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، یعنی میاں بیوی اگر چاہیں ارادہ کریں، فِصَالًا، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، فصل کا معنی جدا کرنے سے لفظ فاصلہ ہے، علیحدہ کرنا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے میاں بیوی باہم رضامندی سے، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اس بات سے وہ دونوں راضی ہوں، بیوی بھی راضی ہیں اور خامد بھی راضی ہیں کہ بچے کو 1 سال دودھ پلائیں گے، 2 سال نہیں پلائیں گے، وَتَشَاوُرٍ، اور باہم وہ مشورہ کریں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خامد چاہے کہ 2 سال دودھ پلایا جائے تو بیوی انکار نہیں کر پائے گی،
بیوی کہتی میں نے 2 سال دودھ پلانا ہے تو خاوند اس کے خرچے سے انکار نہیں کر پائے گا۔ دونوں صورتوں میں دودھ 2 سال پلایا جائے گا، لیکن اگر یہ باہم مشورہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 سال ہی دودھ پلایا جائے گا، 1 سال سے زیادہ نہیں، یا 1.25 سال دودھ پلایا جائے گا، یا جتنا بھی، میرے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی یہاں پابندی نہیں لگائی، مطلقاً فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ فصال چاہیں، اگر وہ علیحدگی اختیار کرنا یعنی بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں، ان ترادن اپنی مرضی کے ساتھ، منہما وہ دونوں راضی ہوں، وتشاورن اور باہم وہ مشورہ کریں، فلا جناح علیہما پھر ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو اے بچے والو یعنی مرد یا مردوں کے ورثاء، کیا ان تسترضعوا کہ تم رضاعت کرواؤ گے کسی اور سے، یعنی اپنے بچے کو کسی دائیا سے دودھ پلواؤ گے، اس کی ماں سے دودھ نہیں پلاؤ گے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر بیوی کو خاوند نے طلاق دے دی ہے اور بچہ اپنی ماں کے پاس ہے، دودھ پیتا ہے، تو متعلقہ عورت کا جو خرچہ ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، وہ اس کو معروف طریقے سے خرچہ دے گا۔ لیکن اگر عورت دودھ پلانے کا معاوضہ زیادہ مانگے تو خاوند کو حق حاصل ہے کہ بچہ واپس لے کر کسی اور دائیا سے دودھ پلوا لے اجر پر۔ رب کریم یہاں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ کسی غیر سے، فلا جناح علیکم تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف جب تم وہ ادا کر دو جو تم نے اچھے طریقے سے طے کر لیا ہے، یعنی کسی دائیا کے ساتھ تم نے طے کر لیا کہ میں تجھے 500 روپیہ ماہوار دوں گا، میرے بچے کو دودھ پلا پرورش کر، 1000 روپے دوں گا، 2000 دوں گا، جو تم نے طے کر لیا اس کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، وہ طے جو تم نے کیا اس کو ادا کرو، پھر تم اپنے بچے کو اس سے دودھ پلوا سکتے ہو۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو بھی تم قدم اٹھاؤ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے، تمہیں اپنی کرتوتوں کے بارے میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی اپنے غلام کو ڈانٹ رہا تھا، ایک روایت میں اس نے اس کو مارا، میرے نبی وہاں کھڑے ہو گئے، فرمانے کہ تو جانتا ہے کہ قیامت کے تجھ سے سوال کیا جائے گا تو اپنے غلام کو کیوں مارا، کیوں اس کو ڈانٹا، اگر اس کا قصور ہے تو ٹھیک ہے تو بری ذمہ ہو جائے گا، بصورت دیگر تو مجرم ہوگا پھر یہ سزا تجھے دی جائے گی۔ وہ صاحب جو تھے میرے کریم آقا کے صحابی تھے، ان پر لرزت طاری ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کا مداوع کیا ہوگا؟ میرے کریم نے فرمایا احسان کر، انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، یعنی یہ احسان کیا انہوں نے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کوئی بھی تم قدم اٹھانا چاہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، تمہارا رب تمہاری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ کسی اور کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا میں تم فراڈ کر سکتے ہو، زیادتی کر سکتے ہو، یاد رکھو رب کائنات تمہاری کرتوتوں سے واقف ہے۔ واللہ علیم بذات صدور، تیرے دل میں جو بات گزرتی ہے گزرنے سے پہلے تیرے رب کو علم ہے کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے اولاد کے سبب نہ باپ کو نہ ماں کو نہ ورثاء کو ہرگز بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات نے سبحان اللہ و بحمدہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی کتنی شرح و بس کے ساتھ بیان فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ یقین بالیقین وہ دین ہے جو دین کامل ہے، جو دین فطرت ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔